نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، مفتی فضل احمد چشتی بیعت یزید سے انکار کا سبب کتاب اس نے لکھی، اور ایک اس کی ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں اس نے کہا کہ اگر تم پاکستان کے بڑے بڑے فاسق و فاجر حکمران ہیں، ان کو امیر المومنین کہہ سکتے ہو، تو یزید کی بخشش کی دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تمہارے باپ کی شریعت ہے۔ تمام بدماشی، کفر، یہودیت، پلیتی سب چل رہا ہے، اور چلا کر پھر تم کہتے ہو یہ مدینے کی ریاست ہے۔ کیوں تم کہہ سکتے ہو تو یزید کی بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا کوئی؟ کیوں؟ تیرے باپ کی شریعت ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آج کوئی فاسق و فاجر ظالم اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے تو کیا اس سے یزید کا کفر دھل جائے گا؟ یزید پر جو برائیاں وہ دھل جائیں گی؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جس طرح کراچی کے ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا تو کفر اتنا بڑا کفر ہے کہ فرعون، حامان، ابو جہل، ابو لہب کو تو مسلمان ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن مولانا احمد رضا خان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مولوی صاحب جو اس سے یہ کہہ رہے تھے، اس عقل کے اندھے کو یہ نہیں پتا کہ فرعون کا کفر جو ہے وہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ ابو جہل کا اور عتبہ و شیبہ اور جتنے بھی کفاران مکہ ہیں، یا اس سے پہلے جتنے بھی نمرود، شداد و حمان، ان کا تو کفر قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے۔ اس کا انکار کفر ہے۔ مولانا احمد رضا خان کا بقول تمہارے اگر کوئی کفر ہے تو کیا وہ نص قرآنی سے ثابت ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان کا جرم کیا ہے؟ مولانا احمد رضا خان کا جرم یہ ہے کہ اس نے دیوبندی اکابرین کو کافر کہا۔ اچھا، ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کو تنگ کر رہا ہے، اذیتیں دے رہا ہے، انکار کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون، اور ان کی نبوت کا کھلم کھلا منکر ہے، اور اس باعث وہ دریا کے اندر اور سمندر کے اندر غرق ہوا۔ لیکن وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ پھر بھی جو ہے وہ جنتی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہمارے بڑے مولانا رشید احمد گنگوئی کا جو مخالف ہے مولوی احمد رضا خان، اس کو تو مسلمان ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ نے مولانا رشید احمد گنگوئی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں بڑھا دیا؟ ابو جہل، ابو لہب جو دشمنان مصطفیٰ تھے، کہتا ہے کہ ان کو تو مسلمان ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن مولوی احمد رضا خان کو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشید احمد گنگوئی کا مرتبہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوگا نا، کہ رسول اللہ کے دشمن تو جنتی ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن مولوی رشید احمد گنگوئی کا جو دشمن ہے مولوی احمد رضا خان، وہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسلمان ہو۔ یہ ہوتے ہیں غلو کرنے والے۔ اسی قسم کا غلو مفتی چشتی نے بھی کیا۔ اس نے کہا تم اپنے فاسق فاجر، یہ جو بے ایمان حکمران ہیں، ان کو امیر المومنین کہتے ہو، کیوں یہ امیر المومنین ہو سکتے ہیں تو کیا یزید کی بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی؟ اس طرح کے جو لوگ ہیں فتنہ پرور، فتنہ پھیلانے والے، بھئی ایک برائی کو آپ بیان کر رہے ہو تو کیا اس سے دوسری برائی کی نفی ہو جائے گی؟ اگر کوئی دور حاضر کے کسی ظالم کا ظلم بیان کرتے کرتے اخیر تک یہاں کہہ دیا اس نے اتنا ظلم کیا ہے کہ جناب والا حجاج بن یوسف کو تو عادل کہنا پڑے گا، وہ تو ظالم ہے ہی نہیں، کیا کر رہے ہو؟ چنگیز خان بڑا عادل بادشاہ ہوگا، اس سے یہ جو ظلم ہے یہ متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ جوش خطابت میں ایسے جملے بولنے والے، اپنا ہوش کھو بیٹھنے والے، اور پھر ہوتا کیا کہ جب وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ مجھ سے سبقت لسانی ہو گیا، میں نے غلط کہا، نہیں، ڈٹ جائیں گے اور ڈٹ کے پھر امت کی وہ تباہی کریں گے، الیاذ باللہ تعالی۔ میں ایسے مفتی فضل احمد چشتی کو جن بزرگوں کی طرف وہ منسوب کرتا ہے، گولڑا شریف کی طرف، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سرکار کہتا ہے میں ان کے مریدوں میں سے ہوں، تو میں ان کے سامنے جو ہے وہ آج حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ملفوظ ایک خط جو میرے منیر سے ہے وہ پڑھ کے سناؤں گا کہ حضرت پیر صاحب اسے کیا سمجھتے تھے یزید کو، اور یہ شخص کیا سمجھتا ہے۔ یہ تو کہتا ہے کہ کیوں نہیں بخشش کی دعا کی جا سکتی، اس کا تو کفر ثابت نہیں، اور یہاں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یزید کو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کافر بھی کہا، لعنتی بھی کہا، اور اس کا کفر کا سبب اور کیا کیا چیز گنی وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یہ میرے منیر ہے، میرے ہاتھ میں سوان حیات حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف، اور اس کو لکھنے والے مولانا فیض احمد صاحب مفتی و خطیب درگاہ غوثیہ میریہ گولڑا شریف، اور یہ با اجازت، یعنی کن کی اجازت سے یہ کتاب چھپی ہے؟ حضرت سید پیر غلام محی الدین شاہ صاحب قدس سرہ بابو جی سرکار۔ تو اس کا صفحہ ہے 463، 462 سے یہ بارش شروع ہوتی ہے، لعن یزید پر آپ کا مسلک۔ لعن یزید کے جواز میں حضرت قبلہ عالم یعنی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب قدس سرہ کا مسلک آپ کے مندرجہ ذیل خط سے واضح ہوتا ہے۔ 786 حامدم و مسلیم و موسلن، بعد اسلام آن کے آیت
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ آیت لکھی ہے حضرت تاجدار گولڑا نے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی اور قیامت کے دن بھی۔ اور نیز آیت فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ اور کیا قریب ہے کہ تم والی ملک ہو کر زمین میں فساد کرو اور صلہ رحمی جو رشتے ہیں وہ کاٹو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دی، انہیں اندھا کر دیا۔ یہ آیت لکھی۔ اور نیز متفقن علیہ حدیث فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا، یؤذینی ما اذاہا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور نیز حدیث من احب الحسن والحسین قد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی تحقیق اسی نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا تحقیق اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور نیز حدیث حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور نیز حدیث ان ابنی ھذا یعنی الحسین یقتل بارض من ارض العراق یقال لها کربلا فمن شہد ذلک منکم فلینصرہ، میرا یہ بیٹا یعنی حسین یہ قتل کیا جائے گا عراق کی سرزمین میں جسے کربلا کہا جاتا ہے، اور جو تم میں سے وہاں حاضر ہو اس کو چاہیے کہ وہ میرے حسین کی مدد کرے۔ سب آیات و احادیث صحیحہ، یعنی ان ساری احادیث کو حضرت تاجدار گولڑا پیر میرے رشاہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ احادیث صحیحہ ہیں۔ یزید شکی اور اس کے تابعان کے مستحق لعنت ہونے پر شاہد ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ سب مستحق لعنت ہے۔ اور مفتی فضل احمد چشتی کیا کہتا ہے، وصال ثواب کیوں نہیں کر سکتے؟ جس پر لعنت کا جو استحقاق ہے اسے وصال ثواب کیا جاتا ہے۔ کوئی اہل ایمان اس گروہ اشقیاء کی غیر ملعونیت کا قائل نہیں، پیر صاحب لکھتے ہیں کوئی اہل ایمان، اس کا بالمقابل کیا بنا کہ جو اس کی غیر ملعونیت کا قائل ہو وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے لعن یزید سے منع کیا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض احباب نے، بعض اکابرین، بعض ائمہ تو اس پر لعنت نہیں کرتے، تو حضرت پیر میرے شاہ صاحب اس کا جواب لکھتے ہیں جن لوگوں نے لعن یزید سے منع کیا، یزید کو اچھا سمجھ کر نہیں کیا، بلکہ اس خیال سے کہ بجائے اس کے اللہم صلی علی محمد و علی و حسن و حسین و فاطمہ پڑھنا بہتر ہے۔ شیطان کو اگر کوئی رات دن لعن کرے بجائے اس کے تلاوت، ذکر اور درود پڑھنا مفید ہے۔ یہ سن لیں، یہ تعویل ہے حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب کی۔ اور آگے لکھا آیت استخلاف، یعنی وعد اللہ الذین آمنوا، جو سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، کا آخری جملہ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اور نیز یزید شکی کا بعد شہادت سید الشہداء علیہ السلام کے، یعنی حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کا کردار کیا رہا کہ کمال خوشی میں آ کے یہ کہنا کہ آج ہم نے آل محمد سے روز بدر کا انتقام اور بدلہ لے لیا۔ یہ یزید نے کہا تھا کہ میں نے آج بدلہ لے لیا اپنے داداؤں کا، جو عتبہ کو مارا تھا آل محمد نے، جو شیبہ کو مارا تھا اور ولید کو مارا تھا میدان بدر میں، ہمارے بڑے مارے گئے تھے، آج میں نے اس کا بدلہ لے لیا۔ اب وہ مرنے والے کافر تھے یا مسلمان؟ کافر، تو کافروں کے قتل کا بدلہ کن سے لے رہا ہے؟ آل محمد سے، اور لے کر خوشی کر رہا ہے۔ یہ کون لکھنے حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب؟ تو مجھے بتائیں وہ کافر جو مرے تھے ان کے قتل کا بدلہ آل محمد سے لے کر خوشی میں آنا کیا یہ کفر نہیں ہے؟ یزید کے کفر پر دال ہے یہ جملہ سرہ بہ القاضی ثناء اللہ پانی پتی، یعنی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ یہ اس کا جملہ ہے، اور یہی جملہ اس کے کفر پہ دال ہے۔ ادھر حضرت امام علی مقام امام حسین کے لبہائے اقدس کو وہ چھڑیاں مار رہا تھا بدبخت، اور ساتھ کہہ رہا تھا کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ الغرض یزید کے مستحق کے لعن ہونے میں بتصریح ثقات کوئی شک نہیں، یعنی سکہ محدثین اور سکہ صوفیہ اولیاء اور علماء کے ہاں اس کے لعنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، اگرچہ بے سود امر ہے، یعنی لعن کرنا ایک بے سود ہے، لعن کرتے بھی جاؤ گے تو کیا ملے گا، مگر اہل ایمان بمقتدائے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، کہ محبت جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہو اور بغض بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہو، تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ان گروہ اشقیاء پر لعنت بھیجنے کے بغیر نہیں رہ سکتے، بفضل ہی ہم بوجہ اعتقاد حقیت خلافت خلفائے اربعہ علیہم الرضوان و محبت اہل بیت
अलैहिमुस्सलाम रवाफिज या खवारिज से अलहदा हैं, ना हम राफजी हैं और ना हम खारजी हैं। ये हज़रत तारीदार गोलड़ा पीर मेरे अली शाह साहब का फरमान। चिश्ती साहब तुम तो कह रहे थे कि इनको इसाले सवाब क्यों नहीं कर सकते, और पीर साहब कह रहे हैं कि उसके कुफर पे दाल है। क्या काफिर को इसाले सवाब होता है? या तो आप ऐलान करें कि आज से मैं कोई गोलड़ा शरीफ वालों का मुरीद नहीं हूँ। उनको जो खिलाफत इमाम अली को मिली और इमाम अली से आपके मामू जान को मिली और आपके मामू जान के आप मुरीद हुए, सब सिलसिला से पीर मेरे शाह साहब से आप काट लीजिए। दुरंगी छोड़, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। दामन पकड़ते भी हो, दामन झड़कते भी हो। अल्लाह हमें हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन उनके रुफका के साथ कल क़यामत के दिन महशूर करे। और तुम्हारा मैं दुआ भी नहीं कर सकता, हदायत की कर सकता हूँ कि अल्लाह तुम्हें मरने से पहले पहले तालीमात चिश्तिया और तालीमात अहले सुन्नत के ऊपर जो है वो बरकरार रखे और वापस लेके आए और इसी पर बरकरार रखे और इसी पर आपको मौत जो है वो अता करे। अल्लाह आपको हदायत की तौफीक अता करे।